اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات پڑھے محمد عزاداران امام گلستان ہند بامبے کی 9th مجلس ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر بہت جلدی عشاء گزر گیا، نوی منزل پہ ہم پہنچ گئے۔ کل کی آخری مجلس ہے میری انشاءاللہ، مولا ان ساری مجالس کو قبول کرے انشاءاللہ، اور یہ گلستان ہند کا یہ عشاء تا ظہور امام قائم رہے انشاءاللہ۔ دوستو، سورہ الحم کا یہ دو مصرے، دو جملے بولوں گے، مصرے بھی بول سکتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارے کانشیس کو ہلاتے ہیں، ہمارے شعور کو بیدار کرتے ہیں، ہمارے ذہن کو ہلاتے ہیں۔ جب بھی پہنچنا اس پہ، علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے وقت اس سورہ کے اس حصے پہ پہنچنا تو صرف تصور کرنا کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، بس عبادت کے قابل تو ہے۔ یہ میرے مولا کا جملہ ہے کہ عبادت کے قابل تو ہے، اس لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں، اور دعا بھی تجھ سے ہی مانگتا ہوں۔ مولا نے دعا ان سے مانگی، لیکن ہم مولا سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ میں بہت کلیئر کر کے پڑھ رہا یہ اشرا کہ کسی کو شک نہ ہو، کسی کو ذہن میں کوئی بات نہ آئے کہ معصومین سے کیا نہیں مانگ سکتے۔ میں بار بار ریپیٹ کر رہا، غلط نہیں سمجھنا کہ معصومین سے 200% مانگ سکتے۔ ہم سب معصومین سے مانگتے ہیں، امام علی سے مانگتے ہیں، مولا حسین سے مانگتے ہیں، ایون جناب فضا کے پاس جا کے فضا سے بھی مانگتے، اس لیے کہ اگر فضا ہم کو نہیں دیں گے تو اور کس کو دیں گے؟ ہم کنیز شہزادی کونین، اور اللہ نے ان کو وہ اتھارٹی، وہ رائٹس دیے کہ وہ بیوی بھی بانٹتی ہے۔ بہرحال یہ اگر تیری عبادت، کل جب بات پہنچی تھی وہی تکلیف کہ ٹرسٹ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ آج اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا ایک نبی کا واقعہ کہ اگر بھروسہ کرتے، ٹرسٹ کر، دیکھیں ہم بولتے تو ہیں کہ ہم کو اللہ پہ بھروسہ ہے، سب بولتے وی ٹرسٹ اللہ، لیکن کتنا ٹرسٹ کر رہے؟ جتنا تمہارا ٹرسٹ بڑھتا جائے گا اتنا تمہارے لیے راستے کھلتے جائیں گے۔ راستوں کو اگر کھولنا ہے تو اس کی ذات پہ بھروسہ کرنا جتنا، اور دعا مانگ۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ دعا سے پہاڑ بھی اگر ہے تو ٹل سکتا۔ دیکھیے ایون دنیا میں ڈاکٹرز بولتے ایک سٹیج پہ آ کے کہ ہم نے اپنا پورا ٹرائی کر لیا، اب دعا ہی اس کو بچائی، اور حقیقت میں دعا ہی بچاتی۔ اس لیے کہ اسی لیے آپ دیکھو ہمارے پاس کیا ہے کہ ایون کوئی خدا، لاکھ بار خدا نخواستہ، لاکھ بار خدا نخواستہ، کوئی ایسا بیمار ہو گیا کہ میڈیکلی ہی از ڈیڈ، ڈاکٹرز نے کہا اس کا دماغ، مینٹلی دماغ اس کا ڈیڈ ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سارے آرگنز فیل ہو گئے اور صرف سانس چل۔ کیا ایسے موقع پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو یہ تو مر گیا نا، اب کیا ہے، ختم ہو گیا؟ ظاہری طور پہ ڈاکٹرز نے بھی کہہ دیا سانس چل رہی، لیکن سانس چل رہی، ہارٹ چل رہا، میڈیکلی مینٹلی دماغ اس کا ڈیڈ ہو گیا۔ کیا اس کی ہم نماز قضا ادا کرا سکتے؟ جو باپ کی نماز قضا ادا کراتے کیا ہم کرا سکتے؟ نہیں کرا سکتے۔ کہا کہ ایسے اتنے موقع پہ بھی تم اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ چاہتے اس کو واپس کر سکتے۔ اتنا یہاں تک کہا کہ ٹرسٹ تمہارا اتنا رہنا کہ بلائنڈ ٹرسٹ جس کو آپ بولتے ویسا ٹرسٹ ہے نا اللہ کے اوپر۔ یہ معصومین کا طریقہ، ہر وقت اللہ کی ذات۔ اب آپ سنو، ہر ناممکن کو وہ ممکن کر سکتا۔ میں ٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں، پلیز غور سے سنو۔ اس سے یہ مجلس سے تمہارے ذہن میں یہ بات آنا کہ میں اب تک جو میرا ٹرسٹ تھا اللہ پہ وہ تھا، لیکن آج سے I'll trust him more, I'll trust him more۔ کہ کیسا امپاسبل، کل بھی آپ نے دیکھا کہ امپاسبل کو پاسبل کیا، خالی وہی کیا۔ وہی مطلب کوئی جبرائیل آگے نہیں بولے، ان کے دل میں، نبی کی بیوی کے دل میں آیا اس بات، حکم الہی سے کہ تم بچے کو ڈالو اور تمہارے بچے کو میں واپس کروں گا، تم تک پہنچاؤں گا، واپس کیا کروں گا، تم تک پہنچاؤں گا، اور وہی ہوا۔
अल्लाह ने किया। ये देखो एक इम्पॉसिबल चीज थी, जाहिरी तौर पे इम्पॉसिबल था, लेकिन कितना ट्रस्ट किया उन्होंने, ट्रस्ट किया तो वो पूरे मंजिलों को क्रॉस करके वहां तक लेकर गया, वहां से फिर मां को लाके मां के हवाले। ये शान है परवरदिगार। अब एक नबी यूसुफ का वाक़या सुने, बड़ा मशहूर वाक़या है, लेकिन इस तरह से आप हो सकता है आपके जहनों में ना हो ये बात कि ये वाक़े से सिर्फ अल्लाह की जात पे भरोसा। देखिए हम नमाज 200 रकत पढ़ते मिसाल के तौर पर, अब भरोसा ही नहीं अल्लाह पे। 200 रकत नमाज पढ़ रहे, तस्बीह पढ़ रहे, दुआ मांग रहे, लेकिन यहां से जबान से दिल से उसके ऊपर भरोसा नहीं कर, ट्रस्ट नहीं कर। मैं ये नहीं बोल रहा कि 200 रकत मत पढ़ो नमाज, मैं ये बोल रहा कि जब इबादत तुम्हारी इतनी है तो तुमको ट्रस्ट भी ज्यादा होना चाहिए, भरोसा भी अल्लाह की जात पे होना चाहिए। हम दुनिया वालों पे भरोसा कर रहे, अल्लाह पे उतना भरोसा नहीं कर, मासूमी पे उतना भरोसा नहीं कर। अब नबी यूसुफ का वाक़या सुनिए, क्या इम्पॉसिबल को उसने पॉसिबल किया था। कुरान का पूरा वाक़या है, सूरह यूसुफ में है। जब नबी यूसुफ को, मैं बहुत शॉर्ट करके पढ़ रहा, जब नबी यूसुफ को जुलेखा ने, जब फिरा उसका जुलेखा का हस्बैंड अजीज मिस्र प्राइम मिनिस्टर था, वो प्राइम मिनिस्टर की बीवी थी, अभी काफिरा है, मुसलमान नहीं हुई है। उसको जैसी अजीज मिस्र इजिप्ट से बाहर गया, उसने क्या किया, नबी यूसुफ को जेल में से निकलवाया। नबी यूसुफ की एज है 16, 17, 18 ईयर्स की। अब आप पता है कि क्या हसीन थे जनाब यूसुफ, उसने यूसुफ मशहूर है। जेल में से लिया, इसलिए कि जेल, सॉरी नॉट जेल, घर में से लिया, लेके बोला फॉलो मी। जुलेखा ने कहा कि मुझे फॉलो करो। जुलेखा वाज लाइक 28, 25, 26 की, नबी यूसुफ 16, 17 साल के। शी सेड फॉलो मी। अब वो मालिक है, उसने खरीदा है यूसुफ को। नबी यूसुफ फॉलो करते हुए उसके महल में, उसके पैलेस में गए। मैं बहुत एहतियात से पढ़ा, पैलेस में गए। उसने एक रूम में एंटर हुई, जैसे यूसुफ एंटर हुई उसने पलट के उसको लॉक कर दिया, जो भी सिस्टम था उस जमाने का, लॉक किया। 1, 2, 3, 4, 5, 7 रूम से गुजरी, 7 जगह लॉक किया उसने, 7 प्लेसेस। अल्लाह पे भरोसा। फाइनली बेडरूम में चली गई, बेडरूम में जाके बेडरूम को भी लॉक करके कीज अपने हाथ में रखा उसके पास। नबी यूसुफ खड़े हुए, वो बेड पे, उसने गुनाह की दावत दी। नबी यूसुफ ने कहा नो, मैं नहीं कर सकता। उसने फिर दावत दी, नहीं कर सकता। दावत बात कर रहे थे, दोनों में कन्वर्सेशन चल रहा था, दौरान कन्वर्सेशन जुलेखा की निगाह उसके बेड के सामने उसका बुत था, स्टैच्यू था। ये पूरा वाक़या कुरान का है, स्टैच्यू था जिसकी ये पूजा करती थी। उसने उसको देखा, उसके बाद उठी बेड से, एक बहुत बड़ा कपड़ा ली, चादर अपनी लैंग्वेज में, बेडशीट जो भी था, लेके वो स्टैच्यू के ऊपर ऐसा डाल दिया। यूसुफ ने कहा ये क्या कर रही तू? तो कहा ये मेरा खुदा है, मैं इसकी परस्तिश करती हूँ, मैं इसकी पूजा करती हूँ। तो कहा तुमने चादर क्यों डाली? तो कहा मैं गुनाह करना चाहती, तो मैं नहीं चाहती कि वो मुझे देखे। उसकी आंखें खुली हुई है। यूसुफ ने कहा तेरा खुदा वो है जब चाहे जब आंखें बंद कर दे। आप समझे मेरी बात? कितनी अजीब बात है ना। तेरा खुदा है कि तू जब चाहे उसकी आंखों बंद कर दे, लेकिन मेरा खुदा ना उसको नींद आती है ना ऊंघ आती। आयतुल कुर्सी। उसके बाद उसने गुनाह की दावत दी, नबी यूसुफ ने इनकार कर दिया। उसके बाद नबी यूसुफ पलट के मेन डोर जाता, बड़ा बेडरूम, मास्टर बेडरूम जो भी समझो, दरवाजे के पास जा रहे थे। जुलेखा वाज सो रिलैक्स, इसलिए कि उसको मालूम है उसकी चाबी उसके पास है, लॉक मैंने किया है, कीज मेरे पास। उसको इतना यकीन था, सबको यकीन था, लॉक रहा तो बंदा सुकून में आ जाता ना। उसको भी वही हाल था, उसका यकीन अपनी मेराज पे, यूसुफ का यकीन अपनी मेराज पे, कि मैं अगर अल्लाह पे भरोसा करूंगा तो देखो अल्लाह मेरी मदद कैसे करेगा। वो इबादत, अल्लाह की इबादत, अल्लाह से दुआ मांगा, या का नाम दो भैया का नस्ते। वो बैठी हुई रिलैक्स, वो बोली यूसुफ वेयर आर यू गोइंग, लॉक है। यूसुफ ने कहा मुझे मालूम है लॉक है। तो कहा लॉक होने के बाद तुम कैसा जा रहे? चाबी तो मेरे पास है। ये सब ठीक है, दुनिया की चाबी तेरे पास है। यूसुफ पहुंचे दरवाजे के पास, अल्लाह की तरह, आसमान की तरफ, छत की तरफ सर उठा के कहा परवरदिगार मैं तेरा बंदा हूं, तुझ पर यकीन है, आई ट्रस्ट ऑन यू, इस वक्त मुझे बचा ले। ये बोल के हाथ को ऐसा रखा, लॉक खुल गया।
शी वाज शॉक कि ये क्या हो गया। लॉक खुला, दरवाजा ओपन किया, यूसुफ भागे। फिर वो चीखने लगी, यूसुफ वो दरवाजा भी बंद है। फिर वो दरवाजे की तरफ, फिर वही जुमला कि परवरदिगार आई ट्रस्ट ऑन यू, तू इस वक्त मेरी मदद कर। फिर हाथ रखा। अच्छा एक बात यहां रोक के अभी बोल देता, लॉक की बात आ रही ना। एक हमारे बहुत बड़े मौलाना है, मौलाना मुर्तुजा कश्मीरी, लंदन में रहते, और इनके दादा का वाकया है। अरब में बहुत मशहूर है, गौर से सुन, अरब में बड़ा मशहूर है। मुर्तुजा कश्मीरी ने खुद इस वाकये को मिंबर से बोला था, और कई किताबों में आपको, मुझे भी अक्सर फोन आते कि वो बताओ, मैं आपको बताता क्या। 2 मिनट अपनी टॉपिक पे हूं, लॉक के बारे में। मुर्तुजा कश्मीरी साहब के पास एक शख्स है, सैयद है ना, सैयद मुर्तुजा कश्मीरी, लंदन में रहते, आगा सिस्तानी के साहब के दामाद हैं, सन इन लॉ। इनके ग्रैंडफादर के पास बिजनेस कम्युनिटी के उस जमाने में, लाइक 100 ईयर्स 80-90 ईयर्स पहले, एक बहुत बड़ा ताजिर आया, आके बोला, आगा मुझे नबी मूसा की माँ का नाम बताइए। इन्होंने कहा, नबी मूसा की नाम मेरे याद तो नहीं है मुझे। क्यों? नबी मूसा की माँ का तुमको क्या चाहिए? उसने कहा कि हम सारी बिजनेस कम्युनिटी में ये मशहूर है, उस जमाने में बैंक्स नहीं थे, तिजोरी समझते, बड़े लोग तो समझते, लॉकर जिसको इंग्लिश में बोलते, लॉकर्स होते थे। तो कहा तिजोरी अगर की चाबी गुम जाए तो नबी मूसा का नाम लेके ऐसा हाथ रखो, चाबी खुल जाती, वास्ता दो अल्लाह को। क्योंकि अल्लाह भी क्या बहाने ढूंढता है रहमत के बाद, क्या बहाने ढूंढा लोग, कैसे तुम्हारे रास्तों को खोलता है। तो नबी मूसा, आप नबी मूसा की माँ का नाम बोले। तो कहा क्यों? तो कहा मुझे लॉक, मेरी कीज गुम गई है, मैं चाहता हूं कि वो जाके कीज खोल। उस जमाने में कोई ऐसा नहीं था कि चाबियां खोलता था। इन्होंने कहा नबी मूसा की माँ के नाम पे इतना असर है कि लॉक खोल देते? तो बोले हाँ, आज तक आप यकीन करो, अक्सर मेरे पास मैसेज आता कि नबी मूसा की माँ वाला क्या कोई चाबी वाबी गुम गई है तुम्हारी। तो ये गया, उन्होंने कहा अच्छा नबी मूसा की माँ में इतना पावर है, उनका वास्ता देगा तो लॉक खोलेगा? उसने कहा, इन्होंने कहा चल मेरे साथ। सैयद है, उस जमाने के बहुत बड़े आलिम दीन है, नजफ शम का वाक़या है। वो सीधा गए, कहा तेरा वो लॉकर? तो उसने बता के ये लॉक है। ये गए, खामोशी से जेरे लब कुछ पड़ा, हाथ रखा, चाबी, लॉक खुल गया। उसने कहा आगा अगर आपको खोलना था आप उतनी तो जहमत क्यों करें, मुझे बोल देते। उन्होंने कहा तू क्या समझ कि मैंने नबी मूसा का नाम लिया, उनकी माँ का नाम लिया? अगर नबी मूसा की माँ में इतना असर है उनके नाम में, मैंने अपनी माँ का नाम लिया, बीबी का नाम लिया, बीबी का नाम। बाहर में बैठे, अंदर आए आप, सलात पढ़े मोहम्मद। मैंने कहा, इन्होंने कहा कि अच्छा नबी मूसा की माँ में नाम में इतना असर, तो मैंने अपनी माँ शहजादिया कौनैन का नाम लिया। तो ये नाम भी, अब मैं क्या करूं, वक्त निकल गया, 9 दिन गुजर गए। बीबी के नाम की तस्बीह गजब है। अभी मैं आऊंगा तस्बीह क्यों। यानी आपके हर इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर, इवन यहां तक कहा गया कि अगर जिंदा लोगों का काम हो रहा तो मुर्दों का भी काम तस्बीह बीबी से होता है। जहां अपने आराम बाग जाके, मैं तो जाके पढ़ता हूं, जब मैं अपने बाप की माँ की लड़ पे जाता हूं, आई ऑलवेज साइड, और मैं बोलता हूं जो मेरे साथ होती। अब यहाँ तस्वीर पढ़ोगी, क्या फायदा है वो देखो। तो अल्लाह पे भरोसा करें। नबी यूसुफ दूसरे दरवाजे में, वो भी खुल गया। खोलते इसको शॉर्ट कर रहा, खोलते एक स्टेज ऐसा आया कि मेन डोर का खुल गया, और जुलेखा पीछे से इनका कुर्ता पकड़ी हुई थी, और ये पाकीज़ा तरीके से बाहर। जैसे लास्ट डोर खुला, अजीज मिस्र उसका हस्बैंड खड़ा हुआ था बाहर। उसने देखा यूसुफ बेडरूम से आ रहे, जुलेखा आ रही, तो बहुत एहतियात से पढ़ा, मेंबर का तकद्दुस है, हसन अंबिया की रिवायत पढ़ा। तो उसने कहा ये क्या है? अब ये तो काफिरा थी, ये मुसलमान थोड़ी थी जुलेखा। उसने पलट के कहा जिस गुलाम को तुमने खरीदा था वो बेडरूम तक आ गया। यूसुफ ने कहा नहीं, देखो अल्लाह यहां बचाया, अब ऐसा नहीं कि आधा बचा के छोड़ दे अल्लाह। अरे यार क्या सुन रहे यार, अल्लाह कभी तुमको रास्ता नहीं छोड़ेगा, याद रखो। इफ यू ट्रस्ट ऑन हिम, तुमको मंजिल तक पहुंचा देगा। मैं यही बोल रहा हूं, गुलिस्तान के अशरे में अगर ट्रस्ट पैदा हो जाए तो मेरा मकसद पूरा हो गया।
کبھی نہیں راستہ نہیں چھوڑے گا, کبھی تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑے گا. دنیا والے ہاتھ چھوڑ دیں گے, اللہ کبھی نہیں چھوڑتا. اللہ بولتا کہ تم منزل تک پہنچاؤ. اب وہاں جانے کے بعد عزیز مصر نے کہا یہ کیا ہے, تو اس نے کہا دیکھو, زلیخا نے کہا دیکھو یہ تمہارا غلام بیڈ روم تک آ گیا تھا. یوسف نے کہا نہیں میں نہیں آیا بیڈ روم تک, یہ لے کر گئی, اور جیسا پاک گیا ویسی پاک آیا. کیا بات ہے, جیسا گیا تھا ویسی پاک طریقے. اس نے کہا کہ کیا ثبوت ہے پاک آیا تو, کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا, یوسف نے کہا میں کیا ثبوت, تو کوئی گواہ ہے؟ کیا بات ہے, دیکھو اللہ کا امپاسبل پاسبل کیسے کر رہا. کوئی گواہ ہے, اب پورا مجمع کھڑا ہوا ہے. عزیز مصر غصے میں, زلیخا کہہ رہی کہ میں نے نہیں بلایا, یہ خود آیا. بیوی کی بات ہمیشہ پرانے زمانے سے سنتے ہوئے آ رہے لوگ, نہیں سننا چاہیے, اچھی بات ہے. میں اپنا کھانا بند نہیں کروانا چاہتا. صلی اللہ علیہ محمد عزیز مصر نے کہا کہ کیا گارنٹی اور کیا چیز ہے کہ تم واپس آئے پاک طریقے سے, ثبوت کیا ہے؟ اب یوسف کیا ثبوت ہے؟ لیکن پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے وہی کی. جبرائیل نہیں آئے, ان کے ذہن میں ڈالا. یوسف نے ایسا دیکھا کہ ایک جھولے کے اندر ایک انفنٹ چند مہینے کا بچہ پڑا ہوا ہے, لیٹا ہوا ہے جھولے کے اندر. دیکھو کیسے امپاسبل, یار ایک ایک جملہ غور سے کیسے امپاسبلوں کو پاسبل کرتا جا رہا. یوسف کے ذہن میں ڈالا ہے بچہ تمہارا گواہ بنے گا. اور یوسف کو اتنا کانفیڈنس اپنے اللہ پہ, نبی ہے اتنا انہوں نے پلٹ کے کہا کہ اے عزیز مصر, یہ میرا بچہ میرا یہ جو بچہ ہے نا یہ میری گواہی دے گا. اس نے کہا پاگل ہے تم, کریزی ہو, یہ تو بولتا بھی نہیں ہے, یہ تو چند مہینے کا ہے, یہ کیسے گواہی دے گا؟ اللہ بولتا ہے قرآن میں کہ بچے کے اوپر ہم نے وحی کی. بچہ مچھلا, انگڑائی لی, انگڑائی لے کے بولنے لگا. کیا بولا کہ اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف گناہگار ہے, پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گناہگار ہے. ایسی گارنٹی, ایسا دلیل دی کہ اب جو عزیز مصر نے دیکھا تھا یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا. زلیخا ذلیل اور رسوا ہوئی, لیکن پورے واقعے کا نتیجہ کنکلوژن کیا ہے؟ ٹرسٹ. If you trust your Allah, you will grow in Bombay. You will grow in Bombay. ہم پرابلم, میں یہی روتا ہوں یار کہ ہر چیز ہے ہمارے پاس, 14 معصومین, اس کے بعد ہم یہ دروازہ یہ دروازہ یہ دروازہ یہ دروازہ. آپ یقین کرو کہ ایسے واسطے ہے یہ کہ تم ایسا گرو کرنا. ہر چیز دیکھیے, چھوٹی موٹی بیماری تو آئے گی, چھوٹی موٹی پریشانی تو آئے گی, اور آنا بھی چاہیے. نہیں آئے گی فرعون بنو گے, سر اٹھا کے چلو. پریشانی آئے گی لیکن وہ پریشانی کو وہی دور کرے. لیکن بھروسے کو, ٹرسٹ اور بھروسہ یقین لانے کے لیے, فیتھ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے نماز شب بہت اچھی ہے. لیکن نماز شب ماشاءاللہ سبھی پڑھ رہے, پھر کیوں نہیں آ رہا یقین؟ ہو سکتا ہے رزق حرام پیٹ میں جا رہا, ہو سکتا ہے کہیں تم خمس برابر نہیں دے رہے. دوسری چیز حرام تو کوئی بھی نہیں کھاتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے تم خمس میں آگے پیچھے کر. اس پہ بھی, خمس پہ بھی اللہ پہ بھروسہ. میں خمس پہ تقریر نہیں کر رہا, میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں, 1 روپے کا بھی, 1 پینی کا بھی کمی نہیں کرنا. 1 پینی زیادہ دے دو, 100 روپے زیادہ دے دو, 1000 روپے زیادہ دے دو, بٹ کمی نہیں کرو. اگر کم آ رہی اس میں بچا لیں, جیسے ٹیکسز میں بچاتے نا, میں کچھ بول گیا, جیسے ٹیکسز میں بچاتے نا, اپنے سی پی اے کو بولتے بھائی تھوڑا ادھر کھیل لو, ادھر کھیل لو, ادھر کھیل لو, ادھر کھیلو. کمپنیز والے کرتے ہو نا تم, لیکن وہ خمس میں نہیں کرنا, خمس میں کبھی نہیں کرنا, بچانے کی کوشش ہی نہیں کرنا. خوش ہو کہ تم کو اللہ نے اس قابل کیا کہ تم اتنا دے سک رہے ہو امام کو. ٹیک اٹ ان دس وے, ٹیک اٹ ان دس وے. خوش ہو کہ اللہ نے توفیق دی کہ آج ماشاءاللہ تم اتنا دے رہے, اور جب تم اتنا دو گے تو اللہ نیکسٹ ایئر تم کو اور ڈبل دلائے گا. اتنا پروفٹ ہوگا کہ ڈبل دو گے. تو کوشش ہمیں یہ کرنا کہ حرام اگر پیٹ میں جائے گا نا, یقین ختم ہو جاتا, بلیو ختم ہو جاتا, فیتھ نہیں رہتا. تو اس میں ہمیشہ کام کرنا کہ یقین تمہارا ہر دن بڑھتے رہنا, ہر دن. اور یقین بڑھتا اہل بیت کی محبت سے بڑھتا,
اب اگر میں اور ایک تاریخ کا واقعہ یاد آ رہا لیکن وقت نکل گیا میرے ہاتھ سے، جناب میثم کا واقعہ، کہ ایسا یقین، ایسا بندے کو یقین تھا کہ اینڈ ہے میثم کا یقین، ابن زیاد کے دربار والا واقعہ، اتنا مشہور واقعہ میں 2 منٹ میں پڑھ کے خالی اپنی بات کو کلیئر کرتا کہ یقین ولایت علی میں، امیر المومنین کی محبت میں تمہارا یقین کتنا بڑا۔ ابن زیاد نے واقعہ کربلا سے پہلے میثم کو پکڑا تھا، 3,500 شیعہ نے حیدر کرار کو اس نے اریسٹ کیا، میں بہت آسانی سے بولا، آپ نے سن لیا، جس میں جناب فضا کے 4 بیٹے تھے، مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی تھا، اور ابراہیم ابن ایسے مالک اشتر، یہ شیعہ امام علی کے جو کربلا میں نہیں آئے، ورنہ یہ لوگ کربلا میں آتے تھے، کیوں نہیں آئے کربلا میں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا مولا حسین کو کہ مولا آپ کوفہ آئیے، ہم لوگ یہاں ہیں، آپ کی مدد کریں گے، ہم یزید کو ایکسپٹ نہیں کرتے، آپ کو ایکسپٹ کرتے۔ اتنے صحیح شیعہ سٹرانگ، جس میں ینگ لڑکے بھی تھے، ان کو ظالم ابن زیاد نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ جیل بھی کیسی تھی؟ انگلش کا ورڈ ہے نا، ایسا ایسا یہاں تھی 20 میٹرز ڈاؤن، 20 بہت آسانی سے بول رہا، ان کو یہ پتا نہیں چلتا تھا کہ یہ رات ہے یا دن ہے، ان کا کوئی جرم، کوئی کرمنلز نہیں تھے، کوئی چور نہیں تھے، وہ لوگ کوئی مرڈررز نہیں تھے، ان کے دل میں صرف مولا علی کی محبت تھی۔ دوستو ہمارے دلوں میں بھی مولا علی کی محبت ہے، کتنا ڈفرنس ہے ہم میں اور ان میں، 180 ڈگری کا چینج ہے، 180 ڈگری۔ ہماری محبت نام کی محبت، لیکن ان کی محبت اتنی اسٹرانگ کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کمپرومائز ولایت علی میں نہیں کریں گے، ہم کبھی کمپرومائز، جیل میں چلے گئے۔ بس میں 5 منٹ میں یہ واقعہ ختم کر رہا، یہ صرف یقین کی بات کر رہا کہ میثم کو پکڑ کے لایا گیا، ہتھکڑیوں میں ڈال کے ابن زیاد کے سامنے، غور سے سنو، یو ول انجوائے کہ یقین امام علی کیا ہے۔ جناب میثم ابن زیاد ظالم کے سامنے آئے، میثم تمار 60+ ایج ہے، امام علی کے صحابی ہے، یہ ظالم ینگ ہے۔ اس نے میثم کو ایسا دیکھا، دربار میں 1000-1500 آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایسا دیکھ کے بولتا ہے کہ میثم یہاں حکومت میری ہے اور تم بہت علی علی کرتے ہو، اب نہیں کرنا۔ ایسا دیکھا، دیکھ کے کہا تم مجھے روک رہا علی علی کرنے سے، میں پیدا اس ذکر کے لیے ہوا۔ منہ کھول کے بولو، منہ کھول کے بولو، یا علی بولنا بھی عبادت ہے، یا علی میرا مولا۔ تو اس نے کہا تم مجھے روک رہا، میں رکنے والا۔ ایک بات کیا روک کے بولو، سب جانتے ابن زیاد کتنا بڑا ظالم ہے، وہ قتل کر دے گا، لیکن خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا، حق بولنے میں آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ چیز کو سیکھو، گلستان کے عشرے میں یہ سیکھو کہ کبھی نہیں ڈرنا۔ اگر تم رائٹ ہو اور ہم کو معلوم ہے کہ ہمیں مولا کی محبت ہے، ہم کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ ولایت علی امیر المومنین نے بولا ہمیشہ حق بولنا، یہی کربلا کا پیغام ہے، یہی معصومین کا پیغام۔ خاموش بیٹھ کے مجھے کیا کرنا ہے، یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، یہ کبھی بولنا ہی نہیں ہے اچھا۔ جو اچھا ہے اس کو اچھا بولو، جو برا ہے اس کو برا۔ میں یہ نہیں بولا جا کے لڑو، تو میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جا کے اس کے منہ پہ بولو، لیکن جو حق کا ساتھ ہمیشہ دو، حق کا ساتھ دینا۔ ابن زیاد نے کہا اچھا یہ ایسا جواب دیتا ہے۔ یہ بصرے کا گورنر تھا ابن زیاد، یہ کوفے میں آیا تھا۔ ابن زیاد نے اپنے وزیر سے کہا کہ قید میں سے، اس پریزن میں سے وہ قیدی کو لے کر آؤ۔ دربار میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک قیدی، زنجیروں کی جھنکار دربار میں آ رہی تھی، جب وہ چل رہا تھا جیسے زنجیروں کی جھنکار کیسا آتی، بس وہ آیا، آ کے ان کے میثم تمار کے بازو ٹھہر گیا۔ کافی اونچا پورا شخص تھا، بہت اونچا پورا، ویل بلڈ، ینگ، مطلب ہارڈلی 40-50 کہوں گا، 50-55 کا، لیکن ویل بلڈ، براڈ شولڈرز، ویری ہینڈسم، آ کے ٹھہرا۔ تو میثم نے ایسا دیکھا، میثم اور بوڑھے ایسا دیکھتے ہیں، میثم دیکھے بولتے اچھا مختار تم آ گئے۔ یہ مختار تھا، مختار کے بارے میں ویری ہینڈسم، بہت خوبصورت، گورے تھے، عرب کا حسن، بڑی بڑی آنکھیں، بال، ویری ویل بلڈ۔ ایک تو ان کی ماں باپ کی طرف سے حسن تھا، ایک حسن ولایت علی کا آیا تھا۔
آپ کو دیکھنا ہے تو ہمارے سارے علماء کو دیکھو، ہمارے مجتہدین کو دیکھو، ہمارے سارے مراجع کو دیکھو، ان کے اب جیسے مثال کے طور پہ آغا شیخ، اللہ ان کو سلامت رکھے، جب پہلی دفعہ ان سے میری ملاقات تھی، دل بول رہا تھا خالی دیکھتے رہو ان کو کہ یہ ایسا تو ہمارا امام کیسا ہوگا یار، آغا خمینی صاحب، ارے نگاہیں نہیں ڈھٹتے تھے، اتنے حسین، وہ کیا ہے، عبادت کا حسن ہے، تقوی کا حسن ہے، باعث جو تھے اس کا حسن ہے، پلس مولا کی محبت کا حسن۔ تو اب یقین دیکھو، یقین کی بات کر، میسا میں تمام نے مختار کو دیکھا، دیکھتے کہ ابن زیاد کے دربار، یقین دیکھ لو خالی، ابن زیاد کے دربار میں چیخ کے کہا، ابن زیاد کو نہیں کہا، پن ڈراپ سائلنس ہے، دو قیدی بات کر رہے، دونوں زنجیروں میں، میسم نے ایسا دیکھا، دیکھ کے کہا مختار مبارک ہو، بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تمہاری، یار تم کو مبارک ہے، تم قاتلان حسین سے بدلہ لو گے۔ ہاں اب کیا تھا، ابن زیاد پاگل ہو گیا، پہلے پاگل تھا اور پاگل ہو گیا، نہیں پاگل تھا بول کے تو ابن زیاد تھا نا، وہ گاٹ کریزی، اس نے کہا یہ قیدی میرا قاتل ہوگا۔ ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا اس کا سر کاٹ دو، ابھی اسی وقت مختار کا، یقین دیکھو آپ، خالی یقین دیکھو، میسم کے مختار کے پاس جلاد تلوار لے کر آ گیا، میسم کے بالوں کا ایسا کر کے سر کو جھکا دیا، ٹھنڈا میں گردن پہ تلوار رکھ دی، تلوار رکھی تو میسم نے، مختار نے پلٹ کے میسم کو دیکھا، اب کیا بولتے بھائی، ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا، یہ 60 ہجری کا واقعہ ہے، 61 میں کربلا ہوا، مشہور واقعہ، میں نے بھی بہت بڑا اس لیے شارٹ کر کے صرف یقین کے لیے پڑھ، یوں دیکھا، دیکھ کے بولتے ہیں کہ میسم اب کیا بولتے ہیں، میسم نے وہی ٹون میں کہا، ٹون کو بدلا نہیں، یقین یار، یقین دیکھو، اسی ٹون میں کہا مختار تم قاتلان حسین سے بدلا لو گے۔ اب تو ابن زیاد پاگل ہو گیا کہ اتنا یقین ہے اس کو کہ یہ میرا قاتل ہے۔ مختار کو اس وقت جب سیکنڈ ٹائم میسم نے کہا، ابن زیاد نے چیخ کے جلاد سے کہا میرا حکم ہے ابھی اس کے سر کو قلم کر دے، اب پورا تلوار یہاں پر ہے، اب فیو سیکنڈ سے زندگی اور موت کی، تلوار چلے گی مختار کا سر نکل جائے گا۔ ایسے موقع کے اوپر مختار نے پلٹ کر میسم کو دیکھ کے بولا اب کیا بولتے، امتحان مختار ہی میسم کا لے رہا تھا، کیا سن رہے یار، اب کیا بولتے دوستو، یہ ایسا موقع تھا کہ اچھے اچھے لوگوں کے ایمان ڈگمگا جائے، پتہ نہیں کیا سنا مولا سے، پتہ نہیں کیا ہوا، ہو سکتا میں غلط سنا ہوں گا، لیکن وہ میسم کا یقین، جب سیکنڈ ٹائم مختار نے کہا اب کیا بولتے، تو میسم کا یقین معراج پہ چلا گیا، اب چیخ کے بولا، قیدی ہے زنجیروں میں ہے، چیخ کے بول کے کہتے ہیں کہ مختار اس نے مجھ سے کہا ہے، کیسا یقین مولا کی بات پہ، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا، شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل سکتی، یہ صرف شاعر یا علی یا علی یا علی مدد، یہ شاعر نے کہا نہیں، صرف یہ ذہن سے نکال دو کہ شاعر کا جملہ ہے، اشعار ہے، شاعری ہے، نو، تقدیر ایک لمحے میں بدلتی ہے۔ وہ واقعہ یاد ہے، ایک روٹی پہ ایک روٹی مانگا تھا، انٹرنیشنل فقیر کو بھی معلوم ہے $1 مانگنا ہے، کیا بول رہا، ہم تو بولتے ہیں ہم مولا کے در کے انٹرنیشنل فقیر ہے، ہم فقیر نہیں ہیں، میں بولتا میں تو فقیروں کا فقیر ہوں، مولا کا وہ دیں گے تو کھاتا ہوں۔ تو آپ سنو کیا ہوا، جیسے ہی کہا کہ اس نے کہا جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا ہے، اللہ کی ذات پہ، امام علی کی ذات پہ بھروسہ کتنا ہے میسم کو، یقین کتنا ہے، بس اب سنو اصل پوائنٹ اب ہے، جیسے ہی میسم کا ڈائلاگ ختم ہوا، دروازے کے اوپر جو مین ڈور تھا دربار کا، اس کے اوپر یزید کا پوسٹ مین کھڑا ہوا تھا، کہاں سے آیا، آسمان سے اترا، زمین سے آیا، نہیں معلوم، لوگوں نے دیکھا کہ اس نے وہاں سے چیخا، چیخ کے کہا ابن زیاد قتل کا حکم دینے سے پہلے خط کو پڑھ لے یزید۔ اچھا، جتنے یہ گورنرز تھے یزید کے، یہ لوگ پوسٹ مین سے بڑا ڈرتے تھے،
قاصد سے، پتہ نہیں سسپینڈ کا کوئی لیٹر تو نہیں، چور تو تھے، چور نہیں تھے، 100% چور تھے، مال کھاتے تھے، تو بڑا ڈرتے تھے، ملا کے رکھتے تھے کہ پوسٹ مین جا کے کوئی اس کو یزید کو ظالم کو کوئی ایسی ویسی نیوز نہ دے. اور یہ سارے پوسٹ مین کے ڈریس ہوتا تھا، اسپیشل ڈریس ہوتا تھا. مختار نامے میں آپ سنیں گے، اب وہ میرے ٹاپک نہیں کہ وہ ڈریس ہوتا تھا یزید کے پوسٹ مین کا، وہ ڈریس سے پہچانتے تھے کہ یزید کا. اس نے کہا کہ آپ سب واقعہ دیکھو، ابن ضیاء مختار کے گلے پہ ایسا خنجر ہے، وہ سر جھکا ہوا ہے، پوسٹ مین وہاں سے پکار رہا، وہ ویسے ہی کھڑے ہوئے مختار سر کو جھکا کے، گلے پہ تلوار ہے. وہاں سے پلیز بس ختم کرا، میری طرف دیکھو یار، واقعہ وہاں سے جیسے اس نے پکارا، اس نے کیا کیا، روک دیا، تلوار نہیں چلائی، بلکہ یزید کا پوسٹ مین آیا. اب سنو، ویری انٹرسٹنگ. پہنچا، یزید کا جو بھی انویلپ تھا جیسا بھی تھا وہ اس کو چاک کیا، اس میں سے اس نے خط نکالا، خط نکال کے ابن زیاد پڑھنے لگا. جب پڑھنے لگا، اچھا میسم تو ایسے ہی کھڑے ہوئے، صرف مختار کے گلے پہ خنجر ہے. میسم نے ابن زیاد کو دیکھا، وہ خط شروع کیا پڑھنا، کہا ابن زیاد میں بتاؤں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، کیا بات، میں بتاؤں، یو وانٹ می ٹو ٹیل یو کہ اس میں لکھا ہوا کیا؟ وہ تو پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا کہ یہ ایسا اس کا یقین، ایسا اس کے سامنے پردے کھلے ہوئے، مشن کو پرسنالٹی. تو میں بتاؤں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یزید نے لکھا تھا ابن زیاد کو کہ ابن زیاد میرے ایک وزیر نے مجھ سے سفارش کی ہے، مختار جس حالت میں اس کو چھوڑ دے. مختار تو چھوٹ گیا. اب اصل پوائنٹ پلیز غور سے سنو، 1 منٹ ہے بس. اگر یہ پوسٹ مین 5 منٹ لیٹ آتا تو میسم تو جھوٹے ثابت ہوتے 100% نا، گلے میں خنجر چل جاتا، میسم جھوٹا ثابت ہوتا، تاریخ میں لکھا جاتا کہ میسم نے جھوٹ بولا. اور اگر 5 منٹ پہلے آتا تو میسم کا یقین لوگوں کو معلوم کیسے ہوتا؟ کیا بات ہے. تو اب یہ وہی کر سکتا جو وقت کا مالک ہو. میرے مولا نے کیسا، مولا عزت رکھتا اپنے چاہنے والوں کی، یہ بولنا چاہتا. If you trust on your Allah, if you trust on your امام، تمہاری زندگی بدل جائے. گلستان میں تم بڑے کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ، یہ اگر امام پہ بھروسہ ہے. چلو پڑھے محمد. ایک اور پڑھ لے پلیز. کیا میں سوچ کے آیا تھا، کہاں سے نکل گئی، بس 5 منٹ رہ گئے میرے پاس، کہ جب وقت نکل گیا. 40 منٹ کی مجلس آلریڈی ہو گئی. اینی ہاؤ بس 5-10 منٹ بی بی کی تسبیح کے اوپر. کل کی آخری مجلس ہے، پوری ڈیٹیل میں تسبیح بتاؤں گا انشاءاللہ. تسبیح بی بی زہرا، تسبیح بی بی زہرا یہ ایک ایسا گولڈن گفٹ ہے ہمارے پاس. میں نے کل کہا کہ اگر، کل یہ بات نہیں میں نے نہیں بولی تھی، اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی، لڑکی 40 دن تسبیح بی بی زہرا پڑھے اور دعا کرے، اولاد نہیں ہو رہی، وہ اولاد کے لیے بھی 40 دن شہزادی کی تسبیح پڑھے. اس کے بعد اگر کسی کا کوئی رزق کا پرابلم، یہ بہت ایک اچھے عالم دین نے، انہوں نے کہا مولانا آپ کو پتا ہے؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے. کہا ہم میں کرتا رزق آپ آزما کے دیکھو، میں کوئی چیز نہیں بول رہا، میں صرف یہ بول رہا کہ تسبیح پڑھ کے تم نکلو تلاش رزق. جو شخص تسبیح بی بی زہرا پڑھ کے تلاش سے رزق میں نکلتا، لیکن آف کورس واجبات کو ادا کرنا ہے، نماز پڑھ کے نکلنا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نکلنا. یہ نہیں کہ نماز چھوڑ کے آپ خالی تسبیح دے کے بیٹھے مولانا نے تسبیح کا رزق کھل جائے گا، نہیں کھلتا. نہ، واجب کو ادا کر کے آپ تسبیح پڑھو. اس کے بعد اگر کوئی شخص صرف اس کے لیے نکلے رزق کی تلاش میں، بزنس کے لیے جا رہے، کوئی کام کے لیے، اتنا آزمایا ہوا، آپ یقین کرو اگر آپ باسز کے پاس جا رہے، کسی حاکم کی، یہاں باس تو میں بول رہا، کسی حاکم کے پاس جا رہے، ظالم حاکم کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ پرابلم کرنے والا ہے، باس کے پاس تم جا رہے، تسبیح بی بی زہرا پڑھو. کتنی دیر ہوتی؟ 2 منٹ 3 منٹ. اللہ اکبر الحمدللہ سبحان پڑھ کے آپ اس کے سامنے ایسا مٹھی بند کر کے جانا، جا کے اس کے سامنے کھولتا، ہاتھ پہ پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ. نام بی بی کا ہے اس لیے کہ بی بی کو اچھا، اگر آپ سوائے بی بی کی تسبیح کے، اس تسبیح بی بی کے کہیں بھی آپ یہ کتابوں میں نہیں دیکھیں گے کہ اللہ اکبر 34 ٹائمز پڑھو الحمدللہ 33 الحمدللہ سبحان اللہ 30، 70 مرتبہ بتایا، 80 مرتبہ بتایا، 110 مرتبہ بتایا، 500 مرتبہ بتایا، 10,000 مرتبہ بتایا اللہ اکبر 10,000. مثال کی طرف
کہیں بھی 34 نہیں ہے. 34 صرف شہزادیہ کونین کا ہے. آپ سمجھ لیں, صرف 34 شہزادیہ کونین. 33 صرف الحمدللہ 33 آپ کو کہیں نہیں ملے گا. 33 صبح یہ ایسی تسبیح ہے. یہ 3 نام ایسے, نماز جعفر طیار کی مین چیز یہ تسبیحات اربع ہے. یہی اللہ کے نام, اس میں خالی ایک نام ایڈ ہو رہا, لا الہ الا اللہ, ادروائز پورے یہی نام. یہ ایک ایک نام پہ میں ایک ایک مجلس پڑھوں, اللہ اکبر کیا, الحمدللہ کیا, سبحان اللہ کیا. اب کیا سیکوینس میں بی بی نے بتایا. اس تسبیح میں کمال کیا ہے, صرف اللہ کی تعریف ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, صرف اس کو پریس کیا ہے. اللہ کے کئی نام ہیں, وہابو ہے پرووائڈر, ستارو ہے گناہوں کو چھپانے والا, رازق ہے رزق دینے والا, یا حی ہے ہمیشہ سے ہے, قیوم ہو ہمیشہ رہے گا. کئی نام لے سکتے تھے, لیکن یہ نام عجیب ہے. آپ صرف اس سے اندازہ لگاؤ تسبیحات اربع یہ وہ نام ہے. 4 نام ہے اللہ کے, عبادت ہے اور اللہ کی دعا ہے نا, اس لیے پوری ٹاپک ہی یہی. تو آپ سوچو کہ الحم کا سورہ جو قرآن مجید کی جان ہے, نماز بغیر الحم کے کمپلیٹ نہیں ہوتی. نارمل نماز بھی میں نے شاید پہلی یا دوسری مجلس میں بولا تھا, الحم لازم ہے نماز میں, جس میں الحم نہیں ہے وہ نماز نہیں. لیکن اس کے باوجود ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع پڑھتے. کتنی بڑی بات ہے, 4 نام ہے صرف, پورے الحم کا نچوڑ ہے یہ 4 نام. لیکن اس طرح سے نام لینا, اللہ اکبر الحمدللہ سبحان لا الہ الا اللہ, تسبیحات اربع, یہ عجیب نام ہے. بیوی کی تسبیح جب آپ وہاں جاؤ, قبرستان جاؤ, آرام باغ جا رہے آپ, اب آپ وہاں پہ کئی اعمال ہیں, آپ یاسین پڑھ رہے, ملک پڑھ رہے, رحمان پڑھ رہے, حدیث کتاب پڑھ. آج مجھے حدیث کتاب یہی بولنا تھا, کل بولوں گا. بہت اچھا ہو رہا کہ اس سال گلستان میں روز حدیث کتاب یہاں اور یہ سب سن رہے بیٹھ رہے. ہم حدیث کتاب کو پھر میں بولتا ہم ایزی لیتے, بہت ایزی لیتے. ارے یہ تو حدیث کتاب ہے, حدیث کتاب زندگی بدل دے تمہاری. وہاں حدیث کتاب ایک ایسی حدیث ہے جو صرف معصوم ہے, بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں. سوچو آپ, پورے معصومین ہے, بیچ میں کوئی بھی نہیں. راوی بھی ایسا ہے جو پہلا زائر کربلا ہے, جابر ابن عبداللہ انصاری, ایسا راوی ہے. تو جب بھی آپ آرام باغ جانا, اپنے باپ کی, ماں کی, بھائی کی کسی خبر کوئی بھی نہیں ہے, آپ آرام باغ جا رہے, جو بھی پڑھ رہے آپ پڑھو, قرآن کی جو سورہ پڑھتے پڑھو. اس کے بعد بیوی کی تسبیح پڑھو. آپ بولیں گے بیوی کی تسبیح سے مردوں کو کیا فائدہ؟ اب آپ سنو, اللہ بیوی کی تسبیح پڑھی, تسبیح پڑھ کے میں نے کل کہا تھا کہ بیوی کا ہر نام ایک برکت ہے, ہر نام کی برکت. تو اگر آپ جب قبرستان میں جانا, یا غور سے سنو, قبرستان میں جب جانا, سیمیٹری جب جانا, تو وہاں بیوی کا ایک نام لینا, اس لیے کہ مردوں کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ میرے بولو یار, ہم ہاں لائٹ, بے شک بالکل صحیح بولو. اندھیرا ہے اسی لیے ہم وحشت کی نماز پڑھتے. اگر اندھیرا نہیں ہوتا تو ہم وحشت کی نماز نہیں پڑھتے. وہاں پہ ایک وحشت ہے. وحشت ہندی میں کس کو بولتے ہیں, اردو میں خوف, ڈر, وحشت میں ہوں. انسان سوچ بھی نہیں, اور وحشت اتنا ورڈ ہے خالی, لیکن وہاں تک جاتا وحشت. بعض وقت وحشت میں ہارٹ فیل ہو جائے لوگ. تو نیچے مڑنے کے لیے کیا چاہیے, صرف وحشت کو دور کرنا, اندھیرے کو دور کرنا, اور تسبیح پڑھ کے دعا کرو. واسطہ دو تسبیح, یہ نام لے کے واسطہ دے کہ اللہ تجھے تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ, ان کی لحد میں روشنی کر دے. بس آپ اندازہ نہیں لگا, میں نے بولا بہت ایزی لے کے سنے آپ لوگ, اس لیے کہ ہاں ٹھیک ہے بابا, اگر خبر میں روشنی ہوگی تو تمہاری زندگی میں بھی روشنی ہوگی. اگر تم نے مردوں کے لیے روشنی کی تو وہ سارے مردے دعا کریں گے کہ پروردگار ہمارے اندھیرے کو اس نے دور کیا, اب اس کی زندگی کے اندھیروں کو دور کر. ہم کو کیا چاہیے, ہماری زندگی میں اندھیرا ہے نا, پریشانیاں مطلب اندھیرا, تکلیف مطلب اندھیرا, رکاوٹیں مطلب اندھیرے. ہر انسان چاہتا, ہر لڑکی چاہتی ہے, لڑکا چاہتا, ہر مرد چاہتا, ہر عورت چاہتا کہ اس کی زندگی میں روشنی رہے, اس کی زندگی میں برائٹنس رہے, اس کی زندگی میں اندھیرے نہ رہے, اس کا شوہر کے ساتھ زندگی اچھے گزرے, ہیپی میرڈ لائف گزرے, رزق اچھا چلتے رہے, بزنس اچھا چلتے رہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں روشنی رہے,
روشنی کا مطلب صرف لائٹ کا نہیں ہے، روشنی پوری زندگی میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے ان مردوں کی، مجبور لوگوں کی، ہیلپ لیس لوگوں کی زندگی میں، وہاں کی زندگی میں تم نے روشنی کر دی ایک تصویر بی بی زہرا سے، تو ہزاروں مردے آرام باغ میں، وہ ہزاروں تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ پروردگار اس کی وجہ سے اس نے تصویر پڑھی، اس لیے کہ کوئی واجب عمل نہیں ہے، کوئی واجب، پھر بولا واجب عمل نہیں ہے، مستحب عمل ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں آپ جا کے، بی بی کا واسطہ دے رہے، تو بی بی کے واسطے سے اگر تم نے کسی ایک کی بھی زندگی میں روشنی کر دی تو تمہاری زندگی میں روشنی۔ چلا پڑھے محمد والا۔ بس دوستوں آج میں 5-10 منٹ زیادہ پڑھ لیا، کل انشاءاللہ آخری مجلس ہے، ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ 9:15 تک ممبر پہ آؤں، ایک باواز بلند صلوات پڑھ لو۔ کئی لوگ بیمار ہیں، مجھ سے کہا گیا کہ کئی مومنین بیمار ہیں، جس میں ہمارے اقبال ویرانی صاحب ہاسپٹل میں، اور جعفر شرف صاحب کی وائف بیمار، اور جو بھی بیمار پوری، میں دعا کر رہا، بحق بیمار ہے کربلا، بیمار ہے مدینہ، پروردگار سارے بیماروں کو صحت کاملہ، سب مل کے آمین بولو۔ اللہ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ، اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد۔ سارے بیماروں کی شفا، ہم سب کی صحت کے لیے، ہمارے علماء، مجتہدین، ماتمدار، مرجائے عالم، سب کی صحت کے لیے ایک بابا بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس دوستو 9 دن گزر گئے، آج 20 محرم ہو گئی۔ 20 محرم میرے مولا حسین کا 10واں بھی، جب ہمارا کوئی مرتا ہے تو ہم اس کا 10واں کرتے ہیں۔ اس غریب کا 10واں کرنے والے بیٹا بھی تھا، بیٹی بھی تھی، لیکن ظالموں نے کرنے نہیں دیا، بلکہ کبھی یہ مت سمجھو کہ ہم اکیلے رو رہے، بیٹی تھی موجود لیکن بیٹی کو رونے نہیں دیا۔ جب بچی مولا حسین کا نام لیتی تھی اتنا ظلم کرتا تھا شمر کہ آپ کو معلوم ہے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک جاتے جاتے بی بی سکینہ کے جو چیکس تھے، رخسار تھے، وہ بلو ہو گئے تھے۔ یہ اتنا ظالم مارتا تھا۔ آپ سوچو جرم کیا ہے بچی کا؟ بچی کا جرم یہ ہے کہ وہ صرف اپنے بابا کا ماتم کرنا چاہتا، لیکن یہ ظالم ماتم کرنے نہیں دیتا۔ چوتھا امام اس لیے گریا نہیں کرتا کہ اگر میں روؤں گا تو سب بچی، چھوٹی بچی ہے، وہ بھی روئے گی، جب وہ روئے گی تو ظالم شمر اس پہ ظلم کرے گا۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، اور یہ قافلہ، میں ہمیشہ 9 محرم کو یہاں پہ اس بی بی کا ذکر کرتا ہوں جو کنبے کی رونے والی تھی، وہ بی بی شہزادی زینب، لاکھوں سلام میری شہزادی۔ آپ کو معلوم ہے بی بی زینب کا وہ حال تھا کہ یہ پورے سفر کے بعد جس بی بی کو ان کے شوہر نے نہیں پہچانا اس کا نام زینب۔ 1 سال میں بی بی بوڑھی ہو گئی تھی، سفید بال ہو گئے۔ دوستو شہزادی کا یہ حال کہ شروع سے بچپنے میں اللہ کے رسول سامنے بٹھا کے جب مولا حسین سے وعدہ لے رہے تھے، سامنے امام علی بھی بیٹھے ہیں، بی بی زہرا بھی ہے، اور مولا حسن، مولا حسین، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، پورے بچوں کے ساتھ اللہ کا رسول بیٹھا ہوا، اور امام حسین سے ایک ایک چیز کا وعدہ لے رہے۔ وعدہ لیتے ہوئے کہا کہ بیٹا ایک وقت آئے گا کہ تمہارے سوکھے گلے پہ خنجر چلے گا۔ تو امام نے کہا نانا میں موجود ہوں، دین کے لیے میں دے دوں گا۔ کہا تمہارا جوان بیٹا ذبح ہو جائے گا، کہا میں صبر کر لوں گا۔ تمہارے بھائی کے ہاتھ کٹیں گے، کہا میں صبر کر لوں گا۔ تمہارے ہاتھوں پر تمہارا بچہ ذبح ہوگا، کہا مولا میں صبر کروں گا۔ ایک سٹیج آیا کہ آخر میں کہا بیٹا جب کوئی نہیں رہے گا، بھوک اور پیاس کا امتحان دینا پڑے گا، اور تم صبر کرو گے؟ تو کہا نانا میں صبر کروں گا۔ اس کے بعد کہا کہ بیٹا تمہاری شہادت کے بعد تمہاری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی۔ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا۔ عزیزو یہ وہ مصیبت تھی کہ حسین نے کچھ نہیں کہا، سر کو جھکا لیا، لیکن روایت کا جملہ ہے کہ 3-4 سال کی ایک بچی آگے بڑھی، پیٹ پہ ہاتھ رکھا حسین کے اور کہا بھیا وعدہ کر لو زینب موجود ہے۔ بس یہ کہنے کے بعد شہزادی زینب نے اللہ کے رسول سے کچھ نہیں کہا، بی بی زہرا سے کچھ نہیں کہا، نانا سے کچھ نہیں کہا، سیدھا پلٹی بابا کے طرف۔ امام علی بیٹھے رو رہے، اپنے دونوں ہاتھ بابا کے گلے میں ڈال کے کہا بابا آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب بھی میں پکاروں میری مدد کو ضرور آنا۔ علی نے کہا بیٹی میں ضرور آؤں گا جب تم آواز دو گے۔ کہا بابا آپ مجھ سے وعدہ کرو۔
بیٹی نے باپ سے وعدہ لیا، لیکن دوستوں پوری روایت بتاتی کہ مدینہ چھوٹا لیکن زینب نے علی کو نہیں پکارا، کربلا پہنچی نہیں پکارا، شام غریبہ میں میرا مولا خود آ گیا لیکن زینب نے نہیں پکارا، کوفے میں داخلہ ہوا، میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کوفہ، ارے یہی کوفہ میں جب کوفے کی عورتیں آ کر امام علی سے کہتی تھی کہ مولا ہم کو بی بی زینب کی زیارت کرنا ہے، تو اس وقت امام نے کہا تھا دیکھو ایک ایک کر کے شانا میری بچی کو ہجوم نہیں پسند ہے، لیکن یہی کوفے میں شمٹ تعارف کرا رہا، حاضہی زینب حاضہی ام کلثوم۔ شام پہنچی، بی بی نے نہیں پکارا، لیکن جب بی بی دربار میں داخل ہونے کا وقت آیا اس وقت زینب نے دربار کو دیکھا اور کہا کہ میں دربار میں نہیں جاؤں گی، بس شمٹ تازیانہ لے کے چوتھے امام کے پاس آیا، کہا چل کے اپنے بھوبی سے بولو دربار میں چلے۔ عزیزوں میرا امام تو کو زنجیر کو سنبھالا ہوا آیا، آگے یہ نہیں کہا کہ بھوبی اماں دربار میں چلیے، بلکہ کہا بھوبی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے۔ اب جو زینب نے نگاہ اٹھائی حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے، میرا حسین رو رہا تھا، زینب نے کہا بھیا رو مت، زینب تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، دربار میں چلی جاؤں گی۔ اس وقت زینب نے نجف کا رخ کیا، کہا بابا آپ نے وعدہ کیا، بابا آگے اپنی بیٹی کو بچا لو، بس میں بول لیا مجلس 2 منٹ میں ختم کر رہا۔ سیدانیہ دربار میں داخل ہو گئی۔ عزیزوں کتنی آسانی سے میں نے یہ جملہ بولا، میرا امام پوری زندگی یہ بول کے روتا رہا، الشام الشام الشام۔ جب پہنچے دربار میں تھے، گوشے میں سیدانیہ کھڑے ہوئے تھے، ظالم یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ سوچو ظالم یزید کے سامنے تشت طلا میں کپڑا ہے اور حسین کا سر ہے، اس نے کپڑے کو ہٹایا، ہٹا کے ہاتھ میں سٹک لی، لے کے میرے مولا حسین کے ہونٹوں پہ باندھنے لگا۔ یہ ظلم کو دیکھ کے زینب نے کہا یزید یہ روک دے ظلم، یہ وہ ہونٹ ہے جسے میرے نانا چھپا کرتے تھے۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ بس مجلس ختم ہو گئی۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ غضب ہو گیا، دربار میں زینب کا نام لیا گیا۔ بس ظالم کہتا ہے کہ میں علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا، بس یہ کہنا تھا، ساری کنیزوں نے بیوی کو گھیر لیا، کہا کہ ہم بات کرنے نہیں دیں گے، شمٹ تازیانہ لے کے ایک ایک کو ہٹاتا ہے۔ جب سب ہٹ گئے تو فضہ آ کے زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہا میں نہیں ہٹوں گی۔ یزید نے کہا فضہ کو بھی ہٹا دے، جیسے اس نے تازیانہ اٹھایا فضہ بس ختم ہو گئی مجلس۔ فضہ نے پلٹ کے یزید کی طرف دیکھا، اس کے ٹرائب کے اس کے قبیلے کے 200 جوان ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کے کہنے لگی تم کو شرم نہیں آتی کہ تمہارے قبیلے کی ایک عورت کے اوپر تازیانہ لگائے اور تم دیکھ رہے ہو؟ ارے وہ 200 جوانوں نے یزید سے کہا یزید اس شمر کو روک دے ورنہ دربار میں تلوار چل جائے گی۔ عزیزوں یزید کا تو سر جھک گیا، زینب کا دل پھٹ گیا، کربلا کا رخ کیا، کہا باس ارے آج کنیز کے بچانے والے ہیں اور تمہاری بہن کا کوئی بچانے والا نہیں۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار یہ مجلس میری مظلوم بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس پروردگار ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے سارے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے، بالخصوص گلستان ہند کے سارے مرحومین کو ثواب پہنچے۔ اللہ جنت البقیع جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ پروردگار میرے اعمال ایسے ہوں کہ فرزند مظلوم بی بی زہرا ہم سے راضی ہو جائے۔ بیق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، دنیا میں جہاں جہاں بیمار ہے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما، ہر بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ، اور جو جو بیمار اس وقت دعا کے لیے بول رہے اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اس کووڈ سے، اس وائرس سے دنیا بھر میں مولا حسین کے چاہنے والوں کو بچا لے اللہ، جلد سے جلد یہ کووڈ ختم ہو جائے دنیا سے۔ پروردگار ہم سب کو حج و عمرہ زیارت نصیب ہو۔
اور کربلا مولا انشاءاللہ اس سال 40 میں ہم مولا حسین کے پاس جائیں۔ اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ گلستان ہند کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین، سب کے والدین، سب کے اہل خاندان، سب کے لیے سورہ فاتحہ۔